السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ يقول فقد بآياتنا ونجعل جزاک اللہ۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين جزاک اللہ۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ جزاک اللہ۔ قال سنشهد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا۔ جزاک اللہ۔ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون۔ جزاک اللہ۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے، بے شک اس کی مدد اللہ نے اس وقت کی جب اسے کافروں نے نکالا۔ دو میں دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بائی سے اور ہم کر دیں گے تمہارے لیے غلبہ، پھر وہ دست درازی نہ کر پائیں گے تم دو پر ہماری آیات سے، تم دونوں اور جو تم دو کی اتباع کرے گا وہ غالب آئیں گے۔ پہلے جو دو جز ہیں یہ بھی ڈیول کی ایگزامپل میں ہم نے پڑھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا ہما، مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان دو میں ہم نے دیکھا انتما، تم دو سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ الیوم الثانی والسابعون، الثانی والسابعون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم ضمائر کر رہے ہیں، ضمائر ضمیر کی جمع ہے، ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں، اسے اردو میں بھی ضمیر ہی کہتے ہیں اور یہ اسم کے بدلے میں آتا ہے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ اس حدیث کو آج ہم پھر سے دیکھیں گے اس عنوان کے تحت، ذکر یسیر و میزان کبیر، آسان ذکر لیکن کیا؟ میزان کبیر، بھاری میزان۔ گرامر کی طرف سے آج ہم ضمائر متصلہ میں دیکھیں گے وہ والی ضمائر متصلہ جو محل جر میں اور محل نصب میں آتی ہے، یعنی ایک ایسا ضمائر سیٹ ہم دیکھیں گے اور ان میں سے بھی فی الحال ہم سنگولر والی ضمائر دیکھیں گے جو کہ جری اور نصبی پوزیشن میں ہوتی ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جب ضمیر مجرور یا منصوب ہوتی ہے وہ کیسی دکھتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہے تو یہ مضاف الیہ پوزیسر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہ حرف جر کے بعد بھی یوں ہی آتی ہے۔ اس کے برعکس جب فعل کے بعد یہ آتی ہے اس محل میں، یعنی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو اعراب ہے اس کو آپ رول سے سمجھ لیجئے، یعنی ہم کبھی کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کبھی ہم پر کام کیا جاتا ہے، یعنی کبھی میں مدد کرتا ہوں اور کبھی میری مدد ہوتی ہے۔ میں مدد کرتا ہوں اسے ہم ایکٹیو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ جب میری مدد ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ منصوب ہے۔ آئیے آگے جانے سے پہلے ایک بار اس حدیث شریف کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں
اور جو جب اس کو میزان میں ڈالا جاتا ہے، ترازو میں ڈالا جاتا ہے، تو ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ اور یہی دو الفاظ، یہی دو کلمے ہیں، یہ رب الکریم کو بہت زیادہ پیارے ہیں، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں مگر قیامت کے روز میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، یعنی چند ہلکے الفاظ مگر اجر کے اعتبار سے بہت بھاری۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کلمات کہتا ہے تو یہ کلمات زبان پر آسان ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت وزنی ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، کیونکہ تھوڑی سی محنت ہماری بڑی کامیابی دلا سکتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت سودا ہے کہ ہم چند لمحوں کا ذکر ہماری زندگی کا یہ حصہ ہم اس کو بنا لیں، اور ہمیشہ کی جو ہمارے لیے کامیابی جو عطا کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، اور میزان پر باری ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، لیکن یہ دو کلمے اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان میں وہ باری ہے، اور رحمان کے یہاں بہت پیارے ہیں۔ وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر دیکھا جائے کہ ہماری زندگی میں اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی محنت نہیں کرنی ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھے پھر یہ اس کی ورد ہو جائے، بلکہ کام کے دوران بھی ہم اس کی ورد کر سکتے ہیں، تو یہ بہت باری ہے، مگر اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کے وقت اس کا اجر یعنی کہ یہ بہت باری ہوں گے جب میزان کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایسا موقع بہت اچھا یہ گفٹ کے طور پر ہمیں اس امت کو عطا کیا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں۔ ضمائر لغت العربیہ میں ان اسما کو کہتے ہیں جو اسم ظاہر کی جگہ پر آتے ہیں۔ یہ متکلم کو بھی ریپلیس کرتے ہیں، مخاطب کو بھی ریپلیس کرتے ہیں، اور غائب کو بھی۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متکلم کے لیے الگ، مخاطب کے لیے الگ، اور غائب کے لیے الگ۔ مزید یہ کہ مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ۔ مزید یہ کہ واحد جمع کے علاوہ ڈیول کے لیے بھی الگ۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تکرار یعنی ریپیٹیشن کو روکتے ہیں اور کلام کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جیسے انا میں، انت آپ بھائی، انتی آپ بہن، ہوا وہ بھائی، ہیا وہ بہن۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو میجر ٹائپس ہیں ضمائر کی، ایک ہوتی ہے منفصلہ، ایک ہوتی ہے متصلہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے منفصلہ ضمائر کو سمجھ لیا، جو کہ لکھی جاتی ہے، جن سے ہم کلام شروع کر سکتے ہیں، جو کسی کے اینڈ میں نہیں آتی، اٹیچمنٹ کے طور پر نہیں آتی۔ اس کے برعکس کچھ ایسی ضمائر ہے جو اکیلی نہیں آتی، جو اینڈ پہ لگتی ہے، بلکہ ہم یہاں تک بھی آگے کہ یہ فعل کے اینڈ پہ لگتی ہے، اسم کے اینڈ پہ لگتی ہے، اور حرف کے اینڈ میں لگتی ہے۔ ان میں سے کچھ جیسے ہے یہ ہے، کا ہے، کہ ہے، ہو ہے اور ہا ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں ضمائر منفصلہ کا۔ تو دیکھ لیجئے، واحد کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ انا، یعنی میں، بھائی بھی کہتا ہے انا، بہن بھی کہتی ہے انا۔ سامنے کوئی بھائی ہے، اس سے انت کہہ کر مخاطب کریں گے، بہن کے ساتھ انت، وہاں کوئی بھائی ہے ہوا، وہاں دور کوئی بہن ہے ہیا۔ سامنے کے لیے ہم کہتے ہیں مخاطب، جو میں اور آپ ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں اور میرا بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، وہیں اور ایک شخص ہے بالکل اسی کے قریب، لیکن ہم اسے بھی کیا کہیں گے؟ غائب کہیں گے، یعنی تھرڈ پرسن کہیں گے، جو کلام کا حصہ نہیں۔ اب دیکھ لیجئے، جب متکلم دو ہوں، یعنی دو کہنے والے ہوں، وہ چاہے دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، یا ایک بھائی اور ایک بہن کا کمبینیشن ہو، وہ بھی نحنو کہیں گے۔ سامنے دو بھائی ہوں گے، انتما، دو بہنیں ہوں گی، انتما، ایک بھائی اور ایک بہن ہو تب بھی انتما، وہاں دور دو بھائی ہوں، ہما، دو بہنیں ہوں، ہما، ایک بھائی اور ایک بہن کا کمبینیشن ہو، اس کے لیے بھی ہم ہما استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کو یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غار میں وہ دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، ہما۔ اب دیکھ لیجئے، جب ہم بات کرتے ہیں جمع کی، دو سے زیادہ کی، کیونکہ ہم نے دیکھا عربی اسلوب میں سنگولر پلورل کے علاوہ ڈیول بھی ہوتا ہے، تو ڈیول الگ اور پلورل الگ۔ جب متکلم
یعنی ہم دو سے زیادہ ہوں، بھائی ہوں تو نہنو کہیں گے، بہنیں ہوں تو نہنو کہیں گی، بلکہ کچھ بھائی کچھ بہنیں مکس بھی ہو تب بھی ہم وی کہنا ہو تو نہنو کہیں گے۔ سامنے کچھ بھائی ہوں دو سے زیادہ، انتم، سامنے کچھ بہنیں ہو انتن، وہاں دور کوئی کچھ بھائی ہوں تو کیا کہیں گے؟ ہم، وہاں کچھ بہنیں ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ ہن۔ اور رول کیا ہے؟ دو الگ ہے، دو کے لیے انتما اور ہما، اور دو سے زیادہ کے لیے بھائیوں کے لیے الگ، بہنوں کے لیے الگ۔ تو چلیے ہم اس کی ایک مشق کرتے ہیں۔ دو پارٹیسپینٹس آئیں گے، ایک مذکر لے تو دوسرا مونس لے، ایک مونس لے تو دوسرا مذکر لے، لیکن ہم اس کو پروپورشنلی کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک پارٹیسپینٹ ہوا سے سٹارٹ کرتا ہے تو لازمی ہے دوسرا پارٹیسپینٹ اس کے پیرل ہیا بولے گا، وہیں اگر اس نے انت سے شروع کیا تو دوسرا پارٹیسپینٹ انت سے شروع کرے گا۔ هو مدير، هي مديرة، هما مديرتان، هما مديران، هم مديرون، هن مديرات، أنا طالب، أنا طالبة، نحن طالبان، نحن طالبتان، نحن طلاب، نحن الطالبات، أنت مدرسة، أنت مدرس، أنتما مدرستان، أنتما مدرسان، أنتن مدرسات۔ أنتم مدرسون۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ یعنی دیکھ لیجئے یہ ایک انٹریکشن زون ہے، میں ہوں، ہم دو ہیں، ہم دو سے زیادہ ہیں، میرے سامنے ایک بھائی ہے، میرے سامنے ایک بہن ہے، میرے سامنے دو بھائی ہیں، میرے سامنے دو بہنیں ہیں، میرے سامنے دو سے زیادہ بھائی، میرے سامنے دو سے زیادہ بہنیں۔ یعنی یہ ہے آمنے سامنے والی بات۔ وہاں ایک بھائی، وہاں دو بھائی، وہاں کئی بھائی، وہاں ایک بہن، وہاں دو بہنیں، وہاں کئی بہنیں۔ تو اس طریقے سے ہم اسے مختلف طریقے سے سٹارٹ کر کے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی اسے ہوا ہیا، ہما ہما، ہم ہننا، پھر انت انتی، انتما انتما، انتم انتن، انا نحن، یا کوئی سے یوں بھی کر سکتا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یا آپ انا نحن سے سٹارٹ کریں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے انا کیا ہے، انتا کیا ہے، انتی کیا ہے۔ یعنی اگر ہم سنگولر کی ہی پہلے بات کر لیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی ابتداءً انا، انت، انتے، ہوا، ہیا، پہلے آپ ان کی پریکٹس کیجئے، پھر رفتہ رفتہ ڈیول اور پلورل کی طرف جائیے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر متصلہ کو ایک بار پھر سے دیکھیں گے۔ ضمائر متصلہ یعنی اٹیچمنٹ سے ہے۔ ان ضمائر کے بارے میں خاص بات نوٹ کرنے کی ہم نے جو 2 دن میں سیکھی وہ یہ کہ یہ اینڈ میں آتے ہیں، یہ اسم کے اینڈ میں آتے ہیں، فعل کے اینڈ میں آتے ہیں اور حرف کے اینڈ میں آتے ہیں۔ ہم نے پھر بات کی چونکہ ضمائر ریپریزنٹ کس کو کرتے ہیں؟ اسم کو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اسم حالات سے گزرتا ہے، کبھی وہ ایکٹیو رول لے لیتا ہے اور کبھی پیسیو رول لے لیتا ہے، کبھی وہ کام کرنے والا ہوتا ہے اور کبھی اس پر کام کا اثر آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے میں نے کیا، میں نے اس کی مدد کی، یا میں نے مدد کی، میرا ایکٹیو رول ہے، میں مدد کرنے والا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں فاعل جو کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ضمائر ہوتی ہے انہیں اسی لیے کہتے ہیں یہ کس رول میں ہے؟ یہ فی محل رفع ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے، رفع نصب جر، فی الحال اس کو سمجھ لیجئے رول۔ تو اس کے لیے جو ضمائر لگتی ہے متکلم کے لیے تو، مخاطب کے لیے تا، مذکر کے لیے اور مونس کے لیے تے، اور ڈیفالٹ جو فعل ہوتا ہے وہ غائب کے لیے ہوتا ہے، اور غائب مونس کے لیے استائی تانیث الساکنہ کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ والی جب اٹیچمنٹس ہوں گی تو یہ کام کرنے والا بن جائے گا۔ اس کے برعکس دیکھ لیجئے، جب کام کا اثر مجھ پہ ہو، میری مدد کی، اس کی مدد کی، تیری مدد کی، تو اس وقت بھی ضمائر ہی لگیں گی، کیونکہ میری، تیری، اس کی، ہماری، تمہاری۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت محل جو ہے وہ نسبی ہے، یعنی ہم پر کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ اس کے لیے جو ضمائر لگتی ہے وہ یوں ہے، یہ، کا، کے، ہو اور ہا۔ یہی ضمائر اسم کے ساتھ جب لگتی ہے پوزیشن دکھاتی ہے، یعنی کتابو کا، کتابو کے، تیری کتاب، تیری کتاب، میری کتاب، اس کی کتاب، یہی ضمائر اسم کے اینڈ میں لگتی ہیں تو کیا کر دیتی ہے؟ اضافت دکھاتی ہے۔
اس وقت لیکن محل جو ہوتا ہے، پوزیشن کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ جری ہوتا ہے، یعنی نارمل پوزیشن جب ہمیں دکھانی ہوتی ہے اس وقت اسم دراصل مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں پوزیشن دکھانے کے لیے بھی یہی ضمائر لگتی ہے۔ اور ہم نے پڑھا حرف جر، اسم کی علامات میں سے پڑھا تھا ہم نے خفض ہونا، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے بعد جب اسم آتا ہے مجرور آتا ہے۔ اب اگر اسم کے بدلے ہم ضمیر لائیں گے تو اس ضمیر کا کیا ہوگا بتائیے، وہ بھی تو مجرور ہوگا نا۔ تو مجرور کیوں ہوئی؟ حرف جر سے ہوئی، یعنی مثال کے طور پر میں نے من لگایا تو اب منی، من کا، من کی، من ہو، منہا، یعنی ہمیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ دو میجر ڈسٹنکشنز ہو گئے۔ ایک ہو گئے یہ والا سیٹ جو کہ یا تو نصب دکھائے گا یا جر دکھائے گا، اور دوسرے ہو گئے فی محل رفع جو کہ ایکٹیو رول لے لیتے ہیں۔ آج ہم ان ضمائر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ والی ضمائر جو کہ متصل ہیں، پہلی بات یعنی اینڈ پہ لگتی ہے، اسم کے اینڈ پہ، فعل کے اینڈ پہ اور حرف کے اینڈ پر۔ فعل کو ایک بار اگنور کر کے دیکھ لیجئے، اسم کے اینڈ پر لگتی ہے اور حرف کے اینڈ پر لگتی ہے۔ فعل میں دو ڈومینز میں لگتی ہے، دو ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ فی الحال ہم ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آج بھی کیا ہوگا، ہم آج صرف ان کی پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ لیسن میں ہم ڈیٹیل میں کچھ ضمائر کو دیکھ ہی لے لیں گے۔ تو دیکھ لیجئے ضمائر متصلہ، ہم نے ابھی اس میں سے ایک سلیکشن کی کہ فی الحال ہم رفع والی ضمائر کو، مرفوع ضمائر کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے جو کامنلی یوزڈ ضمائر ہیں، ان کے لیے تو ایک نیمونک بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ناہیکا، 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 ناہیکا اسے بولا جاتا ہے اس سیٹ کو۔ یہ سیٹ اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ اسم اور حرف کے ساتھ تو یہ بالکل سیم ہے، ہاں اسم میں پوزیشن دکھائے گا اور وہاں حرف جر کے بعد آئے گا، لیکن دونوں میں یہ جر ہی کہلاتا ہے، کیونکہ اصل جب آپ پڑھیں گے رفتہ رفتہ کہ جب پوزیشن دکھائی جاتی ہے، جس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ مجرور ہوتا ہے، زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فعل میں آپ نے یاد رکھنا ہوگا یہ والی ضمائر کیا ریپریزنٹ کریں گی؟ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوگا، یعنی ریسیور، کام کا ریسیور، مجھے مدد کی، اس کی مدد کی، تیری مدد کی، ہماری مدد کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ناہیکا کیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا آج جن ضمائر کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ متصلہ ہیں، یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر پر آتی ہیں، اسم میں پوزیشن دکھاتی ہیں، حرف جر کے بعد آتی ہے، اور جب فعل کے بعد یہ والی ضمائر آتی ہے تو کام کرنے والا اثر لاتی ہے۔ تو یہ ناہیکا کا فل فارم کیا ہے یہ ہم ابھی سمجھیں گے۔ پہلے یہاں دیکھ لیجئے، جب میری کتاب ہوگی تو میں کہوں گا کتابی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں یا المتکلم۔ یہ ہے جناب یا المتکلم، یا المتکلم۔ اب سامنے میرے بھائی ہے یا بہن ہے، بھائی ہے تو کیا کہوں گا؟ کتابو کا، بھائی تیری کتاب، بہن تیری کتاب، کتابو کی، کتابو کا، کتابو کی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب ہے جی، کیسے کیا؟ کاف استعمال کیا تو اسے کہتے ہیں کاف الخطاب، کاف الخطاب، کاف الخطاب۔ اب چلتے ہیں غائب، وہاں ایک بھائی بیٹھا ہے، وہاں ایک بہن بیٹھی ہے، یہ کتاب اس کی ہے تو کیا کہیں گے؟ کتابہ، کتابہ، بہن کی ہے تو کتابہا، ہاں ہاں، غائب، ہاں، اسے ہم ہاء الغائب کہتے ہیں، ہاء الغائب کہتے ہیں۔ اب یہاں کون بچا؟ یہاں بچا نا۔ نا کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے جب میں کے بجائے ہم کہنا ہو، ہماری، تو اس کے لیے ہم نا لگاتے ہیں، تو یہ بن گیا ناہیکا، ناہیکا۔ تو نا یعنی ہماری کتاب، کتابنا، ہماری کتاب، کتابی میری کتاب، کتابو کا تیری کتاب، کتابو کی تیری کتاب، کتابو اس بھائی کی کتاب، کتابہا اس بہن کی کتاب۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر کچھ اسما ہیں جو کہ ہم نے ان پوزیشنز پہ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر پڑھ لی۔ غائب کے لیے ہم ہوا مذکر میں، ہیا مؤنث میں کہتے ہیں، سامنے کے لیے انت کہتے ہیں، بائی کے لیے اور انتی کہتے ہیں، بہن کے لیے اور خود کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا۔ اب یہاں پر جو چیزیں ہیں فی الحال ہم پوزیشن دیکھیں گے جسے کہ ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ کس محل میں ہے؟
یہ کس پلیس پہ ہے؟ یہ جری پلیس پر ہے. غائب کے لیے ہو مذکر میں، مونس کے لیے ہا، سامنے کے لیے کا، بھائی کے لیے کہ مونس کے لیے، میں انا اس کے لیے یہ لگتا ہے. تو چلیے آپ میں سے کون آگے آتا ہے اور ان اسما کو ان کے حوالے کرتا ہے. یعنی آپ نے کیا کہنا ہے؟ کتابو اس بھائی کی کتاب، اگر تو کتاب وہاں پر دکھائی گئی ہے. جیسے یہاں پر کیا دکھایا گیا ہے؟ بیت، تو بیت یہاں پہ کیا دکھایا گیا ہے؟ درخت دکھایا گیا ہے. شجرتو کا یہاں پر کتاب، کتابی میری کتاب. یہاں پر کیا دکھائی گئی ہے؟ گھڑی. ساعتو کے یہاں پر کیا دکھایا گیا ہے؟ قلم. کس کا قلم؟ اس بہن کا قلم. تو کیا کہیں گے؟ قلمو ہا. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسما کے ساتھ ان ضمائر کو مکس کرنے کی ڈرل کریں گے. پکچر دی گئی ہے، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی دیا گیا ہے، آپ کو بس ضمیر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. کتابی، کتابی، ساعتک، شجرتک، بیتہ، قلمها، جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. قلمی، قلمی، بیتک، کتابک، ساعتہ، شجرتها، جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. کتابی، کتابی، قلمک، بیتک، ساعتها، شجرتہ. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. یہی 3 تصویریں رکھتے ہیں، ان کو نہیں رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عکس کریں گے. یعنی اگر ہو کا ہے تو ہاں کو بھی یہی دے دیں گے. شجرتہ، شجرتها، بیتک، بیتک، کتابی. کتابی. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. آپ یہ درخت ہر ایک کو دے دیجئے تو بتائیے کیا کہیں گے؟ شجرتہ، شجرتو کا، شجرتو کی، شجرتها، شجرتی. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یعنی درخت اگر میرا ہے تو شجرتی، یہ درخت اگر تیرا ہے اے بھائی، شجرتو کا. اگر تیرا ہے اے بہن، شجرتو کی. اگر اس بھائی کا ہے شجرتو ہو. اگر اس بہن کا ہے شجرتو ہا. اب دیکھ لیجئے انہی ضمائر کے ساتھ یہاں پر ہم نے حروف جارہ لگانے ہیں. وہی دیکھیے حروف جارہ، محل جر، بعد حرف جر، سیم پیٹرن ہے. یہاں پر ہے یعنی من ہے، یہ یہاں سے نکل رہا ہے، من یہ جا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں الا. من الا، یہ یہاں اس کے اوپر ہے تو کہیں گے الا. یہ اس کے اندر ہے، اس مال کے اندر ہے تو کیا کہیں گے؟ فی. اور یہ تحفہ مثال کے طور پر میرے لیے ہے تو اس کو کہتے ہیں لی. یعنی اگر مجھے کہنا ہو اس پر تو کیا کہیں گے؟ علیہ. اگر کہنا ہو تم پر، علیکا. اگر کہنا ہو مجھ پر، علیہ. اگر کہنا ہو تم پر اے بہن، علیک. اگر اس بہن کے لیے علیہا. تو چلیے اس میں بھی ہم 2 پارٹیسپینٹس کو بلائیں گے، وہ بس ان کو دیکھیں گے اور ہو، ہا کا کے تھوڑی تھوڑی سی آپ کو چینجز بھی ملیں گی جو کہ ہم جب انڈیویجولی ان کو پڑھیں گے، یعنی جب ہم ہا ایک دن پڑھیں گے پورا ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے یہ الا ہے تو علیہ، یہاں پر ہے من کا، یہ ہے الیک، یہ ہے لی، یہ ہے فیہا، فیہا. لی، لی، منک، الیک، علیہ. فیہا. جزاکم اللہ. صرف فی کے ساتھ. فیہ، فیہا، فیک، فیک، فی. فی. جزاکم اللہ. الا پہ کیجئے. الیہ، الیکا، الیکی، الیہا. الحمدللہ. اب دیکھ لیجئے، اب ہم فعل میں نسبی پلیس پر یعنی مفعول بھی، جب ہمیں کہنا ہو کہ کام ہم پر ہوا ہے، فرض کر لیجئے اس نے کیا، یہ کوئی شخص ہے، اس نے کیا کیا. مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو اس نے میری مدد کی تو ہم کہیں گے، مدد کے لیے آتا ہے نصرہ تو ہم کہیں گے نصرانی. اس نے تمہاری مدد کی اے بھائی،
नसरू का, उसने तुम्हारी मदद की ए बहन, नसरू के, उसने उसकी मदद की, नसरूहु, उसने उस बहन की मदद की, नसरूहा। अब चलिए आप में से मारने का अमल कौन करेगा? ज़रबा से आपने इन ज़माइर को देना है, यानी उसने किस किस को मारा बताइए। 2 पार्टिसिपेंट्स आगे आइए। सिर्फ आपको ख्याल रखना है जब आप अपनी बात करेंगे तो इसमें एक नून भी मिलाना है। इस नून को कहते ही है मदद वाला नून। ज़रबहा, ज़रबहु, ज़रबका, ज़रबकी, ज़रबनी, ज़रबनी, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। अब एक आखिरी कोशिश करेंगे। अल्लमा, उसने सिखाया, वो कोई शख्स आया था, उसने किस किस को सिखाया? अल्लामनी, अल्लामनी, अल्लामका, अल्लामकी, अल्लामहू, अल्लामहा। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। तो आप अगर इन एग्जाम्पल से देखेंगे तो यहाँ पे नसरा हु, यहाँ पे दरबा का, यहाँ पे अल्लमनी, यहाँ पे नसरा के, और यहाँ पे अल्लमा हा। तो हम देख रहे हैं फेल अपनी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, बस आपने ज़माइर के साथ मिलाना है। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने आज देखा कि जो ज़माइर मुत्तसिला होती है उनमें से जो हमने एक सेट देखा जिसके लिए हमने टर्म क्या रखी थी, नाहिका, नाहिका। आज के दिन अगर हमें बस ये याद रहे नाहिका, नाहिका, ये ना को फिलहाल जमा के लिए रख लीजिए, यानी हमारी, इसको बोलते हैं हा, इसको या, इसको काफ। तो जब मेरी कोई चीज होगी ये इस्तेमाल करेंगे, आप बाई की होगी का इस्तेमाल करेंगे, बहन की होगी की इस्तेमाल करेंगे, उसकी होगी हु करेंगे, उस बहन की होगी हा करेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये घर मेरा है, बैती, घर तुम्हारा है, बैतु का, बहन का है, बैतु के, उस शख्स का है, बैतुहु, उस बहन का है, बैतु हा। इसके बाद हमने हर्फ में भी बिल्कुल यही देखा, अलैया मुझ पर, अलैका तुझ पर, अलैकी तुझ पर है बहन, अलೈ हे उस पर, अलैहा उस बहन पर। फिर फेल में हमने देखा जब ये ज़माइर इस्तेमाल होती हैं तो काम का असर उन पर होता है, काम करने वाला कोई और है। मेरी मदद की नसरानी, उसकी मदद की नसरहू, उस बहन की मदद की नसरहा, तेरी मदद की नसरा का, तेरी मदद की है बहन नसरा के। यानी आज की लर्निंग बस ये स्लाइड है। हमने पढ़ा था अना मैं, अना मैं, ये इससे कुछ कहे तो अंत, ये इससे कुछ कहे तो अंत। अब आज पोजीशन दिखानी हो, मेरी ये, मेरी ये, तेरा का, तेरी के, उसका हु, उसका उस बहन का हा। मज़ा तालमना अल-यौम, आज हमने क्या देखा? जिक्रुन यसीरुन व मीज़ानुन कबीर, आसान जिक्र और बड़ा मीज़ान, बड़ा भारी मीज़ान। आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ज़माइर मुत्तसिला को एक बार देखा। हमने फोकस किया उन ज़माइर पर जो जर्री और नस्बी पोजीशन पर आती है। जर में कब? जब किसी इस्म के साथ लग जाए और पोजीशन दिखाए, और हर्फ के साथ, किन हर्फ के साथ? जो हर्फ जारा कहलाते हैं। और फिर हमने देखा फेल के साथ यही ज़माइर जब आती हैं तो काम जिस पर वाक़या हुआ उसके बारे में बताती है। माज़ा ताल्लमना हाज़ल उसबू, इस हफ्ते हमने क्या क्या देखा? हमारा फोकस एक हदीस पर रहा जिसमें हमने पढ़ा कि 2 कलिमे रहमान को बड़े ही प्यारे हैं, और पूरे हफ्ते में उन कलिमों को हमने दोहराया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस हफ्ते की शुरुआत में हमने ज़माइर मुनफसिला तस्निया के लिए पढ़े थे, यानी 2 के लिए, 2 मुतकल्लम के लिए नहनु, 2 मुखातब के लिए अंतुमा, 2 गायब के लिए हुमा। हमने इन तीनों में देखा कि मुज़क्कर और मोनस का कोई तफरीक नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ज़माइर मुत्तसिला का रुख किया। पहले तो हमने बस ये देखा कि लफ्ज़ मुत्तसिल का माना क्या है, यानी हमने समझा मुत्तसिल ऐसी ज़माइर होती है जो एंड पर लगती है। उसके बाद हमने देखा इसके अनवा, ये अनवा हमने इस बेसिस पर देखा कि ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है? वो इस्म
ایکٹیو ہے یا پیسو ہے، یعنی وہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے، وہ کام کرنے والا ہے یا اس پر کام کا اثر واقع ہوا ہے، یعنی یہ وہ ہی ہے یا ہم ہے۔ پھر آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ان ضمائر میں سے بس ایک سیٹ کو پھر سے دیکھا۔ اس سیٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جر اور نصب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نصب کب؟ جب کام کا اثر ان پر واقع ہو، اور جر کب؟ جب یہ کسی اسم کی کیا دکھائیں؟ پوزیشن دکھائیں۔ جیسے مجھے کہنا ہو میری کتاب کتابی، تیری کتاب کتابوں کا۔ اور ہم نے دیکھا حروف جر کے بعد بھی جب یہ آتے ہیں یہی ضمائر آتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک نام بھی دیکھا، یہ نام کیا تھا؟ نا ہی کا، نا ہی کا، نا یعنی کتابنا، ہماری کتاب، ابھی پڑھا نہیں لیکن نام اس کا نیمونک یہی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہاء الغائب، یا المتکلم اور کاف الخطاب۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔